السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 36 سے 37 تک ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ کچھ بھی، کسی چیز کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی رشتہ دار۔ والجار الجنوبی، اور پڑوسی دور کا۔ والصاحب بالجنب، اور ساتھی پہلو کا۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو ملکیت میں ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یا لونڈیاں غلام۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں محبت کرتا، من کان مختالا فخورا، جو کوئی ہو اکڑنے والا، خود پسند، فخر کرنے والا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ ویأمرون الناس بالبخل، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاب رسوائی والا۔ قرآن کا جو مین ٹاپک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے حکموں کا جو مین ٹاپک ہے وہ توحید ہے۔ فرائض میں سب سے پہلے آنے والی چیز، کیونکہ کوئی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، نیکی، بھلائی فائدہ مند نہیں ہوگی آخرت میں جب تک کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بارے میں بھی فرمایا، اور ہمارے کلمے بھی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے مکہ والوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، وہ فوری اس کلمے کا مطلب سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ ہم چونکہ اتنی سینس سے پڑھتے نہیں، فیلنگ سے پڑھتے نہیں، مطلب کو دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس لیے چاہے کلمے کی بوریاں پڑھ لیں، عقیدے ہمارے خراب ہی رہتے ہیں۔ کلمے کے بعد قرآن پورے میں ان گنت دفعہ یہ چیز ہم پڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ، اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پوری انسانیت کو اول سے آخر، انسان اور جن، اللہ نے سب کو پکار کے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، اپنے رب کی، کس لیے کرنی ہے؟ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، نہ صرف تمہیں بلکہ تم سے پہلے آنے والے تمام لوگوں کو۔ اور یہاں بھی اللہ فرماتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، جھکو اس کے لیے، توکل کرو اس پر، یقین رکھو اس پر، اس کی ملاقات کا یقین ہو، اس کے وعدوں کا یقین ہو، اس کی خوشخبریوں کا یقین ہو، اس کے انبیاء پر ایمان ہو، اس کی کتابوں پر مکمل ایمان ہو۔ کسی کو مانا، کسی کو چھوڑا، سمجھو کسی کو بھی نہیں مانا۔ کسی ایک نبی کا انکار، تمام انبیاء کا انکار ہے۔ کسی ایک بک کا انکار، تمام انبیاء کا انکار ہے۔ کسی ایک فرض کا انکار، تمام فرائض کا انکار ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر نے کہا، کیسے آپ ان سے جنگ کریں گے؟ وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس سے جنگ کروں گا، کیونکہ فرض
ہر ایک اپنی جگہ پہ اتنا ہی اہم ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں نماز تو ہم پڑھتے ہیں، یا سال کے بعد روزے تو ہم رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں، وہ ہم روزوں میں پڑھ لیں گے، قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح تمام عبادات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک صحابی سے، جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کریں تو ان کا حق اللہ پر کیا ہے، یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، اور ان کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کرے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی انسان، کسی چیز، کسی جگہ، کسی تصویر، کسی کو بھی، اپنے نفس کو بھی، رواج کو، دنیا کا بڑا سے بڑا حکم دینے والا آ جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، بڑے سے بڑا آپ کا محب آ جائے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو شرک کی دعوت دے، حتیٰ کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا، اور اس کے آگے جھک جانے کا حکم دیا، اف نہ کہنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہا نہ ماننا، کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں۔ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی عبودیت کے جذبات کو، کیونکہ انسان ہمیشہ ہی دل کرتا ہے کہ وہ کسی کو بہت چاہے، کسی کی پوجا کرے، اس کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں سیکنڈ ہیں، چاہے وہ قابل محبت کے قابل ہوں جیسے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، کچھ بھی ہے، کسی بھی چیز کو، شیئن سنگولر، کوئی بھی ایک چیز، چاہے تمہیں کتنی ہی طاقتور نظر آتی ہے، اللہ سے بڑھ کے طاقتور کوئی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما مبینا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا، گھڑ لیا، جھوٹ گھڑ لیا، اسے کسی سیڑھی، کسی گارڈ، کسی ہیلپر، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی، کسی ہیلے کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔ جو جہاں جس حال میں ہے، جس کونے میں ہے، جس ٹائم پہ ہے، جہاں بھی اس کو آواز دے وہ فوراً کنیکٹ کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔ بڑے سے بڑا آپ انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ عقل کل سمجھتے ہیں، جس کو آپ واحد اور احد سمجھتے ہیں، وہ بھی کبھی آپ کو آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے چیک نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنے موکل رکھ لے۔ وہ رب ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں دل میں آنے والے خیالوں کو بھی جان لیتا ہے، آنکھ کی ایک خیانت کو بھی جان لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور عقیدے کے ساتھ عبادت، فرائض بھی پورے ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور دن رات عبادت میں گزر رہا ہے، روز کے روز قرآن پورے ہو رہے ہیں، روز کے روز سینکڑوں نفل پڑھے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گی یہ چیزیں۔ وبالوالدین، اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ثواب کا کام کرتے ہیں اور ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ نہیں، جس طرح آپ صحیح ڈائریکشن میں نہ جائیں تو آپ کو گھر نہیں ملتا، اس طرح
صحیح ڈائریکشن میں نہ چلیں صراط مستقیم نہیں ملتا، اور صراط مستقیم پہ نہ چلیں گے تو جنت کا راستہ کہاں سے پائیں گے؟ کیوں راستہ ہم اپنا گم کرتے ہیں ان دنیا کی خاطر جو متاع الغرور ہے، جو دھوکے کا سامان ہے، جو وقتی فائدوں کا سامان ہے، جو آنکھوں کے اوپر لگائی ہوئی ایک پٹی ہے جو خوبصورت بنا دی گئی۔ دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ہو سکتا ہے وہ جب بڑھاپے میں چلے جائیں، تم سے کچھ زیادتی کر لیں، تمہیں کچھ برا کہہ دیں، تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات کر دیں، تمہاری حق تلفی کر دیں، پھر بھی تمہیں جھک کے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد جس کے سب سے بڑھ کر ہم پر احسانات ہوتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی۔ والدین کے آگے اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے اپنے کندھے جھکا کے نرمی رحمت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ اب تو ایک سے دوسری بار ماں باپ نماز کا بھی کہتے ہیں تو ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ اتنی بد نصیبی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کرے گا، اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اور ماں باپ کو ستانے والا یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا، انسانوں میں پہلا حق انہی کا ہے۔ اگر ان کا رویہ کبھی تمہاری پسند کا نہیں بھی ہے تب بھی اچھا ہی کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اسی میں آتی ہے، ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنا۔ اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوگا تم اچھے کرو گے وہ نہیں اچھا کریں گے، تب بھی تمہیں اچھا ہی کرنا ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا ہے۔ اور جہاں دل میں کوئی بات آئے اسے اللہ کی خاطر معاف کر دینا ہے، اور صبر کی بہت بڑے اجر کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ صرف برداشت نہیں کرنا، معاف کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف کرنے کے بعد بھولتے نہیں ہیں تو سمجھے ہم نے برداشت کیا۔ جو معاف کرنے کے بعد بھول جاتا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ معاشرے کے کمزور پسے ہوئے لوگ جن کی کوئی سے نہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جن کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں، ان کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مسکین، اللہم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المسکین، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں فوت کرنا، اور مسکینوں میں سے اٹھانا۔ وہ لوگ جن کے باوجود کمانے کی پوری نہ پڑی اور جن کو معاشرے میں حیثیت نہ مل سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ جنہیں لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، کہیں رشتے کے لیے جائیں کوئی انہیں رشتہ نہ دے، کہیں فیصلے کے لیے بیٹھیں کوئی ان کا فیصلہ نہ مانے۔ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر قسم ڈال دیں اللہ اس کی قسم پوری کرتے ہیں۔ تو مسکین ضروری نہیں صرف بھوکے کے ساتھ ہی ہو، اور بھی معاشرے میں کسی طرح اس کی حیثیت کم ہو جائے۔ والجار ذی القربیٰ، سکن سے یہ لفظ نکلتا نا مسکین، جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، جو ترقی نہ کر رہا ہو۔ اور قریبی ہمسایہ، یعنی ایسا انسان جس کی زندگی میں کوئی ترقی نہ ہو رہی ہو باوجود کمانے کے، کیونکہ کہا صورت میں کشتی والوں کو بھی اللہ نے مسکین کہا، حالانکہ وہ کشتی چلاتے تھے اور کما رہے تھے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں اور کوئی تنخواہ ہے یا کمائی ہے تو وہ کم ہو رہی ہے، تو ایسے مساکین کے ساتھ بھی اللہ فرماتے اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربیٰ، اور
قریبی ہمسائے کے ساتھ۔ ہمسایوں سے بہتر سلوک کے لیے بے شمار احادیث ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے ڈر ہوا کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا، یعنی اتنی تاکید ہمسایوں کے بارے میں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی قسم وہ مجھ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ہمسائے کی عزت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ذر سے، ابو ذر جب تم سالن بناؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو کہ اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے مسلم عورتوں کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی رکھنے سے منع نہ کرے، یعنی جب گھر بنائیں تو ظاہر ہے دیوار میں پہلے جیسے لکڑی کے یہ چیزیں رکھتے تھے، چھتیں بنتی تھی، تو کیل ٹھوکنے سے ان چیزوں سے منع کیا۔ اور ہمسائے کو بھی چاہیے کہ کسی کو تکلیف، بعض دفعہ ذرا گھر بنانا شروع کر دیں تو دوسرے کا گھر خراب ہو جاتا ہے، تو اگر زیادہ خراب ہو گیا آپ اس کو بھی ٹھیک کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ بیچارہ اگر اچھے بھلے گھر میں بیٹھا اور آپ کے بہت زیادہ ٹھوکنے سے اس کا گھر خراب ہو گیا تو اس کے گھر کو ٹھیک کر دینا چاہیے، کیونکہ اسی کو ایک ہی کو تو نہیں نا سارا برداشت کرنا۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے اپنے ہمسائے کے برے سلوک کی شکایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو اپنا سامان باہر رکھ دو۔ وہ سامان باہر رکھ کے بیٹھ گیا۔ جب لوگ گزرتے پوچھتے کیا بات، کہتے یہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا۔ اس طرح وہ اپنی بری حرکت سے ہی باز آ گیا۔ تو بعض دفعہ سرزنش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے زور زور سے لڑا جائے، اچھے طریقے سے بات کی جائے، کیونکہ بعض دفعہ ہمسائے بھی بہت زیادہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت تاکید کی، چونکہ یہ ہر وقت ساتھ رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر ان سے لڑائیاں نہیں لینی چاہیے۔ والجار الجنب، اور ایسا ہمسایہ جو پہلو کا ہو، یعنی کہیں سفر میں ہیں، کلاس میں ہیں، کہیں بھی پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کسی کام کے لیے، حتیٰ کہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، کسی کی جگہ پر نہ بیٹھیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی باری آ رہی ہے اس باری کو اپنی واقفیت سے آگے نہ کر لیں، تو یہ بھی ہے کہ کسی کا بھی وہ بھی اسی تکلیف میں ہے جیسے آپ تکلیف میں ہو، تو پہلو کے ہمسائے کے ساتھ اچھا، یعنی کولیگز، چاہے کہیں جاب پہ ہو، کچھ بھی کسی بھی جگہ پہ آپ وقتی طور پہ کسی کے بھی ہمسائے بن سکتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، یعنی وہ اجنبی ہمسایہ اور یہ پہلو کا ہمسایہ، جنب پہلو کو کہتے ہیں اور جنوب اجنبی کو کہتے ہیں، یعنی وہ کبھی کبھار کہیں آپ سفر پہ گئے ہیں تو ایک ہمسایہ آپ کو کا بن گیا تھوڑی دیر کے لیے سفر میں، تو ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، یا کہیں آپ پڑھنے کے لیے گئے اس وقت وہ آپ کا ساتھی بنا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ اور پہلو کا جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ زندگی میں ساتھ چلا ہے کچھ ٹائم بھی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فالتو سواری ہے وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد کھانا ہے وہ اسے دے دے، جس کے پاس کھانا نہیں، حتیٰ کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم سمجھنے لگ پڑے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا میرے پاس آؤ۔
سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو جو سفر پہ جا رہا تھا کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت، تمہارے آخری مال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہ کرے گا، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جس کے پاس راستے میں یعنی سفر میں فالتو پانی اور وہ مسافر کو نہ دے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یعنی مل جل کے رہنا، اپنی صرف نہیں سوچنا، دوسروں کی بھلائی سوچنا، کیونکہ آپ نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت خیرخواہی کا نام ہے، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری لونڈیاں غلام ہیں ان کے بارے میں تاکید کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے اور فلاں سیدنا یعنی بلال کے درمیان سخت کلامی ہوئی تو میں نے اسے ماں کی یاد دلائی، یعنی کہہ دیا کالی ماں کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات حضرت بلال نے بتائی تو انہوں نے مجھے فرمایا ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ہے۔ میں نے کہا ابھی بھی اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی باقی ہے؟ فرمایا ہاں، یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا، تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے تحت کر دے، اسے چاہیے اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہو، اور اگر ایسا کوئی کام کروانا ہو تو خود اس کی مدد کرے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے حالانکہ وہ تہمت یعنی جھوٹی ہو، تو جو اس نے تہمت لگائی قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے، جس نے یعنی غلط الزام لگایا اپنے غلام پر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اسے دوہرا اجر ملے گا۔ اسی طرح یہ میڈس جو گھروں میں آتی ہیں 10-10 20-20 سال گھروں میں رہتی ہیں، لیکن کوئی ان کو قرآن تک نہیں پڑھاتا اور کہتی ہیں یہ نہیں پڑھ نہیں پاتی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا کام محنت کرنا، بے شک وہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو سلائی کڑھائی سکھانا، ان کو اچھا ادب سکھانا، اخلاق سکھانا، یہ ہمارا کام ہے۔ بے شک وہ اپنے گھر میں جا کے جیسے بھی ہو جائیں، یہ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا نا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے تو کوئی مہمان آئے ہوا تھا، آپ نے آتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس نے نماز پڑھ لی، یعنی آنے والے گھر میں ایک مہمان جو کچھ دیر کے لیے ہے اس کے بارے میں بھی فکر مند، اور جو دن رات ہمارے پاس رہے ان سے صرف ہم اپنے کام کراتے رہیں اور انہیں کوئی اچھی چیز نہ سکھائیں، نہ کوئی سکل دیں، نہ کوئی اسکول کا پڑھائیں، نہ قرآن پڑھائیں، تو یہ ہم سے پوچھنی ہوگی کہ 10-20 سال یا 15 سال کوئی بچی تمہارے پاس جوان ہو گئی تو تم نے اس کا کیا حال کیا، کیا خیال کیا؟ معاویہ بن حکم اسلمی سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ یعنی ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں جا نکلا، دیکھا تو ایک بھیڑیا ایک بکری لیے جا رہا تھا۔ میں بھی ایک آدمی ہوں، مجھ کو بھی غصہ آ گیا جیسے دوسروں کو آتا ہے، میں نے اس لونڈی کو ایک تھپڑ مارا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے میرے اس کام کو یعنی تھپڑ مارنے کو بہت برا سمجھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ کے پاس لے کے گیا، آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یعنی وہ اتنا فکر مند ہو گئے تھپڑ مار کے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اللہ پوچھے اور میں اس کا گنہگار نکلوں، تو ان آزاد بھی کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ اس کے ایمان کو بھی چیک کیا۔ یہ ٹھیک ہے یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ چوری، بے ایمانی اور بات نہ ماننا ایسی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، اس پہ غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ کو کنٹرول کیا جائے، اور کبھی غلطی سے کوئی
تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ یا مارا جائے تو ان کا احساس بھی زیادہ کر لیا جائے، تاکہ ان کو وہ بھول جائے، کمپلسیٹ ہو جائے، اور اللہ سے پھر اپنے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کو ان کے حقوق جو پورے ادا کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے، اور وہ کہتے مجھے کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا ہے، اور یہ بہت مشکل کرائیٹیریا ہے۔ تو اللہ کو کوئی بھی فخر اور اکڑ کرنے والا پسند نہیں، کیونکہ انسان فخر کرتا ہے کس بات پر کہ میں اس کا مالک ہوں۔ کس نے مالک بنایا؟ ہمارا بھی مالک ہے کوئی، ہمیں اس سے ڈرنا ہے، تو اس سے ڈرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ ہم تو وقتی مالک ہیں، اور یہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ کسی کو نوکر بنا دے اور کسی کو مالک۔ اگر اس نے کسی کو ہمارے انڈر کیا ہے تو ہمارا بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ تو کسی بھی طرح کا فخر جو اپنے خیال سے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایسے چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ سارے معاملات ایتھکس اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ کتنی ایک خوبصورت پرسنالٹی اللہ ہماری گرو کرنا چاہتا ہے کہ جو سب کے ساتھ خوبصورت معاملہ رکھے، ماں باپ سے لے کے نوکر تک۔ اللہ سب سے پہلے جو رب کو پہچانے گا وہ سب کو پہچانے گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے معاملات سارے کرے گا وہ بہترین کرے گا، کیونکہ اسے احساس ہوگا کہ کوئی نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔